پیغمبروں کو اللہ دنیا میں اپنے تعارف کے لیے بھیجتے ہیں تاکہ لوگ میری عبادت کریں. تو اس سے پتہ چلا کہ پیغمبروں کا بھی مقصد کیا ہے, لوگوں کو اللہ کی عبادت پہ لانا. تو مقصود کائنات اللہ کی عبادت ہے, پیغمبر ذریعہ مقصود ہیں. تو بعض لوگ غلوف کر کے نا وہ ایسا بنا دیتے ہیں کہ گویا مقصود کائنات عبادت نہیں ہے, پیغمبر مقصود کائنات ہے. یہ تو غلط ہو گیا نا. پیغمبر کا لفظ کیا ہے؟ پیغام پہنچانے والا ہے, میسنجر. تو دنیا میں کوئی کہیں دنیا میں لا دیکھا کہ میسنجر مقصد ہو اور میسج مقصد نہ ہو؟ کہیں دیکھا آپ نے؟ تو میسج کی ویلیو ہمیشہ میسنجر سے بڑی ہوتی ہے, بلکہ میسنجر کی ویلیو بھی میسج کی وجہ سے ہے. پیغمبروں کا مقام اس لیے اونچا ہے کہ جو مقصد کائنات ہے نا, انسانوں کو اللہ سے ملانا, پیغمبر وہ میسج لے کے آتے ہیں. تو پیغمبر کا مرتبہ بھی اونچا اس میسج اور اس مقصد کی وجہ سے ہے. تو مقصد پہلے ہے, سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ اسی وجہ سے پیغمبروں کی شان بھی بڑھتی ہے کہ اس مقصد کو فوکس کرتے ہیں یہ. تو اگر مقصد ہی کو بیچ سے نکال دو گے تو پھر تو میسنجر نہیں رہے گا نا. تو ان کی ویلیو, وہ جو ان کو عہدہ ملا ہے وہ عہدہ کی ویلیو ختم ہو جائے گی. اچھا بھائی, یہ جو حدیث پیش کی جاتی ہے کہ اللہ نے زمین و آسمان کو نبی کے لیے بنایا, یہ ضعیف حدیث ہے, موضوع حدیث ہے, یہ سند کے لحاظ سے ٹھیک نہیں ہے. اور یہ جو حدیث پیش کی جاتی ہے کہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آدم علیہ السلام سے بھی پہلے بنایا, اس میں بھی کوئی صحیح حدیث ہمارے پاس موجود نہیں ہے. تو اسلام کے عقیدوں میں نا کلیئرٹی ہے, صاف ستھرے عقائد ہیں. عیسائی کیوں تباہ ہوئے؟ اسی طرح مبالغہ آرائیاں کر کے. ہمارا عقیدہ ہے اللہ نے سب سے پہلے انسانوں میں آدم علیہ السلام کو بنایا, مٹی سے بنایا. باپ پہلے آتا ہے, اولاد بعد میں. پھر آدم علیہ السلام کی اماں حوا سے اللہ نے شادی کرائی, پھر ان کی اولاد ہوئی. حدیث میں آتا ہے جب میں معراج کی رات گیا تو آدم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ مرحبا بالابن الصالح, مرحبا خوش آمدید نیک بیٹے کو. ہمارے یعنی آدم علیہ السلام نے ہمارے پیغمبر کا استقبال کیسے کیا؟ نیک اولاد. صحیح ہے نا؟ تو اولاد پہلے آتی ہے یا ابا پہلے آتے ہیں؟ ابا پہلے. تو آدم کو مٹی سے بنایا. پھر کتنی حدیثوں میں لوگ کہتے ہیں بھئی روح آپ کی پہلے پیدا ہوئی ہے, یہ بات بھی غلط ہے. روح بھی آدم علیہ السلام کے بعد, کیونکہ حدیث میں آتا ہے, بہت زیادہ احادیث میں یہ مضمون ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے ان کی پشت سے قیامت تک آنے والی روحوں کو نکالا. قیامت تک آنے والی روحوں کو ان کی پشت سے نکالا, اور پھر دائیں طرف جنت والے, بائیں طرف جہنم والے. تو روحیں بھی آدم علیہ السلام کے بعد اللہ نے پیدا کی ہیں. تو اسلام کے عقائد 2 اور 2 4 کی طرح صاف ستھرے ہیں, اس میں پیچیدگی پیدا کرنے کی کوشش نہ کی جائے. تو ہمارے نبی آدم علیہ السلام کی اولاد میں, ظاہر ہے ابا پہلے آتے ہیں, آدم علیہ اولاد بعد میں آتی ہے. آپ بشر تھے, انسان تھے, لیکن تمام انسانوں میں اللہ نے آپ کو افضل انسان بنایا ہے, کیونکہ آپ خاتم النبیین ہیں, اللہ کے سب سے زیادہ محبوب ہیں. دیکھو حدیث میں آتا ہے جس عورت کے بچہ اللہ نے لے لیا, اس نے صبر کیا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے جنت کی ضمانت لی ہے. تو اس طرح کی جتنی بھی حدیثیں ہیں ان کا مطلب ایسے ہوتا ہے کہ یہ جنت میں جانے کا ایک بہت بڑا سبب آپ کے پاس آ گیا ہے. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ بدعمالیاں شروع کر دیں, کیونکہ جیسے کچھ باتوں پہ جنت کی ضمانتیں ہیں, ایسے ہی کچھ گناہوں پہ جہنم کی ضمانتیں بھی ہیں کہ ان سے جہنم واجب ہو جاتی ہے. اب کچھ کام ایسے آپ نے کیے جن سے جہنم واجب ہو گئی, کچھ کام ایسے کہ جنت واجب ہو گئی, تو آخرت میں یہ پلس مائنس ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ ترازو اسی لیے تو ہے نا کہ نیکیاں اور بدیاں کیا کی جائیں گی؟ تولی جائیں گی. تو اس لیے اس لحاظ سے تو اس پہ تسلی رکھنا چاہیے کہ آپ کے پاس جنت میں جانے کا ایک اسٹرانگ سبب اللہ نے, ایک سفارشی آپ کا آگے پارسل کر دیا ہے. ہم کہتے ہیں نا یار میں ایگزام تو دے رہا ہوں لیکن ایک سفارشی بھی اپنا بٹھا کے رکھو کہ بھائی اگر یہ ہو گیا تو کچھ نمبر وہ ڈال دے, ٹھیک ہے نا. لیکن اب آپ ایگزام کی تیاری چھوڑ دو تو یہ حماقت ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو عورت بچہ بچپن میں مر گیا, اس نے صبر کیا, وہ بچہ سفارشی ہے. صحیح حدیث سے پتہ چلتا ہے وہ قیامت میں سفارش کرے گا. حدیث میں آتا ہے ماں باپ کا نا ایسے دامن پکڑ کے گھسیٹے گا ان کو, کتنی بڑی نعمت ہے. لیکن اب اس پہ اعتماد کر کے نہیں بیٹھ جانا کہ اب ہم نے پردہ نہیں کرنا, نماز نہیں پڑھنی کیونکہ سفارشی آگے چلا گیا ہے. تو یہ ایک بڑی فضیلت کی بات تو ہے, لیکن کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جن سے جہنم بھی واجب ہو جاتی ہے. تو برائیوں سے بچنا ہے اور ایک تسلی بھی رکھنی ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے ایک آخرت میں ایک انتظام کر دیا.